إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صدر کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، معززات، مکرمات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ ہے گھر جس میں انسان رہائش پذیر ہوتا ہے، وہ خود بھی اور اس کے اہل و عیال بھی اس گھر کے اندر رہتے ہیں۔ وہ گھر یا تو بہت ہی خوشحال گھر ہوتا ہے یا پھر اس میں ٹینشن اور پریشانیاں ہی ہوتی ہیں، یا پھر ملا جلا ماحول ہوتا ہے، کبھی خوشی کبھی غمی۔ تو ایک انسان اپنے گھر کو کس طرح خوشحال بنا سکتا ہے اور کس طرح اپنے گھر کو اور اپنے گھر کے اندر رہنے والوں کو ٹینشنوں، مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کے اوپر گفتگو کریں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ گھر اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و قیمت اس سے پوچھئے جس کے پاس گھر نہ ہو۔ جو لوگ بے گھر ہیں، جن کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں، نہ اپنے لیے اور نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، ان سے پوچھئے کہ گھر کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ رب العزت نے اگر گھر دیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے وہ سادہ گھر ہو چاہے وہ امیروں والا گھر ہو، بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، کسی بھی قسم کا اللہ نے اگر آپ کو گھر دیا ہے جس میں آپ اور آپ کے گھر والے سر چھپاتے ہیں اور وہاں آپ رہائش رکھتے ہیں، آپ اس پر اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ کہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی۔ سکن کا معنی ایک تو رہنے کی جگہ، یعنی جس کو ہم رہائش گاہ کہتے ہیں، اور عربی میں بھی آپ نے عام زبان میں سنا ہوگا کہ فلاں آدمی کا سکن فلاں جگہ پہ ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا سکن کہاں ہے، یعنی تمہاری رہائش کہاں ہے۔ تو یہ جو سکن کا جو لفظ ہے قرآن مجید کے اندر، اس کا ایک معنی تو رہائش گاہ ہے، اللہ نے ہمیں رہائش گاہیں عطا کر دی،
اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو رہائش گاہیں ہیں یہ سکون کی جگہ ہے, راحت اور اطمینان حاصل کرنے کی جگہ ہے. کہ ایک انسان سارا دن باہر جو ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے, جاب کرتا ہے, یا اپنے بزنس کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اور پھر شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہے. گھر کے اندر پہنچ کر اس کو راحت ملتی ہے, اس کو سکون ملتا ہے. اسی طرح اگر گھر کے اندر بچے ہیں, وہ سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے پڑھ کر تھکے ہوئے واپس آتے ہیں, گھروں میں پہنچ کر ان کو سکون ملتا ہے. میرے عزیز بھائیوں, گویا کہ یہ جو رہائش گاہیں ہیں, یہ جو گھر ہیں, یہ جسمانی راحت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہیں اور یہ نفسیاتی راحت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. نفسیاتی طور پر بھی انسان کو سکون ملتا ہے اپنے گھر کے اندر. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اللہ رب العزت کی اس نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کے مختلف عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ اس قوم کو اس کے گھروں سے نکال دیتا ہے, بے گھر کر دیتا ہے. بے گھر ہونا یہ اللہ رب العزت کے عذاب کی ایک علامت ہے. سورۃ الحشر میں اللہ رب العزت نے یہود کے قبیلہ بنو نذیر کا ذکر فرمایا. هو الذي اخرج الذين كفروا من ديارهم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب میں سے ایک قبیلے کو ان کے گھروں سے نکال دیا, کیونکہ ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے, ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہی کی ایک شکل تھی کہ وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور تھے, محفوظ تھے, لیکن آخرکار ان کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا گیا. یہ اللہ کا عذاب. میرے بھائیوں, آئیے اب اس بات کی طرف کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کس طرح کر سکتے ہیں اور اپنے گھروں کو سکون اور راحت اور اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ کس طرح بنا سکتے ہیں, اور اپنے گھروں سے ہم ٹینشنوں, مصیبتوں اور پریشانیوں کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر میرے بھائیوں, ایک رول اور ایک ضابطہ یاد کر لیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھروں کے اندر اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اس اصول پہ عمل کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. آپ اپنے گھروں کے اندر رہ کر, آپ اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں, آپ اپنے گھروں کے اندر رہ کر گھر والوں کو نیکی کا حکم دیں اور ان کو برائی سے منع کریں. یہ ایک عمومی ضابطہ اور اصول یاد رکھ لیں. آپ نے اس اصول کو اپنانا ہے اور اپنے گھروں کے اندر اس پہ عمل کرنا ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, اور اس امت کے بہترین ہونے کا ایک سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس امت کے لوگ, ان کا ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. اور اس فریضے کی ابتدا سب سے پہلے کہاں سے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے مسجد سے نہیں, سب سے پہلے اسکول سے نہیں, سب سے پہلے اپنی کمپنی سے نہیں, سب سے پہلے اپنے آفس سے نہیں, سب سے پہلے گلیوں محلوں سے نہیں, سب سے پہلے اپنے گھر سے آپ کو اس فرض پہ عمل کرنا پڑے گا. اس کی ابتدا آپ کو اپنے گھر سے کرنی پڑے گی. ورنہ ایک بندہ اگر باہر تو بڑا جناب وہ نیکی کا حکم دیتا ہو, برائی سے منع کرتا ہو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دیتا ہو, لیکن گھر کی حالت یہ ہو کہ نہ گھر میں کوئی ایسا ماحول ہے کہ جس میں نیکی پہ عمل کیا جاتا ہو, اور نہ ہی ایسا ماحول ہے کہ برائی سے منع کیا جاتا ہو یا برائی سے پرہیز کیا جاتا ہو, تو اس قسم کا ماحول جو ہے وہ قطعاً درست نہیں کہ آپ باہر تو نیکی کا حکم دیں, برائی سے منع کریں, لیکن گھر کے اندر اپنے اس فریضے کو بھول جائیں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. لم تقولون ما لا تفعلون. تم ایسی باتیں کرتے ہی کیوں ہو جن پہ تم خود عمل نہیں کرتے ہو؟ اس لیے اپنے گھر سے سب سے پہلے اپنی ذات سے, اپنے بیوی بچوں سے اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ابتدا کرنی ہوگی.
اپنے گھر سے آنکھیں بند نہیں کرنی ہوں گی آپ کو، اور اپنے منہ پہ مہر نہیں لگانی ہوگی خاموشی کی کہ آپ اپنے گھر والوں کے سامنے نیکی کا حکم دینے کی جرات نہ رکھتے ہوں اور برائی سے منع کرنے کی جرات نہ کرتے ہوں۔ اگر آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ گھر کے اندر بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، نیکی کی تلقین بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ برائی سے منع بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ پہ دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اس کی سوا کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو آئیے ذرا اس فریضے کو اور اس اصول اور اس ضابطے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کس طرح سے کریں۔ اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو صحیح اسلامی عقیدے کی تعلیم دیں، اور اپنے گھر والوں کو بتلائیں کہ اسلامی صحیح عقیدہ کیا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، دیدہ دیریبی کے ساتھ اور پوری جسارت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ توحید کا مشن لے کے آئے تھے اور انہوں نے اپنے گھر سے اپنی قوم سے اس کی ابتدا کی تھی کہ انہوں نے بتوں کو توڑ ڈالا، وہ اپنے بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کی طرف چلے جائیں۔ بتوں کی پوجا سے اللہ ہم سب کو بچائے رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے بارے میں اور اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کس قدر فکر مند تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اور میرے اہل و عیال کو، میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھنا۔ یہ اسلامی صحیح عقیدہ ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو آگاہ کریں کہ آج کس کس طریقے سے شرک ہو رہا ہے، کس کس طریقے سے لوگ شرکیات کے اندر مبتلا ہیں۔ اپنے بچوں کو آگاہ کریں، ان تمام کے تمام شرکیات سے اپنے بچوں کو ڈرائیں، انہیں تلقین کریں کہ توحید پہ قائم رہیں، توحید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ کبھی سوشل میڈیا پہ جو لوگ شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کی دعوت کے بہکاوے میں آ کر آپ نے گمراہ نہیں ہونا، توحید والے راستے کو نہیں چھوڑنا، قبروں پر، مزاروں، درباروں پر جا کر آپ نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ سب سے پہلی بات ہے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے جو بہت ہی ضروری ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے مرتے ہوئے، یعنی جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو اس کی باقاعدہ وصیت کی تھی، یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور میرے پیارے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین دین چنا ہے اور وہ دین اسلام ہے، لہذا تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ اور معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا معنی صرف زبانی کلامی مسلمان ہونا نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے سچے فرما بردار بندے ہوں، تب آپ کی موت آئے۔ آپ اللہ کے نافرمان نہ ہوں بلکہ اللہ کے فرما بردار ہوں، اور اللہ کی فرما برداری سب سے پہلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، اللہ کی توحید ربوبیت بھی، توحید الوہیت بھی اور توحید اسماء و صفات بھی۔ تو سب سے پہلے اسلامی صحیح عقیدہ بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دیں، خود بھی تعلیم حاصل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ خود بھی نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی فیملی اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی آپ نماز کا حکم دیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اپنی کتاب کے اندر حکم دیا، کس بات کا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، آپ آرڈر کریں اپنے گھر والوں کو کہ نماز پڑھو، اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو۔ آپ کے گھر کے اندر جو لوگ رہائش پذیر ہیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس نماز پہ جمے رہیں اور استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہیں، خود بھی پڑھتے رہیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے رہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ،
کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم کرو، پھر 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں ان کو نماز نہ پڑھنے پر سزا بھی دے سکتے ہیں، سزا دینے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں چھوڑیں یہ بچہ ہے، چاہے وہ 10-12 سال کا کیوں نہ ہو، اور جی سوتا رہنے دیں، اس کی نیند نہ خراب کریں، اسے سکول میں جانا ہے، سکول میں جانا عزیز ہے، لیکن نماز کے لیے اٹھنا اور اٹھانا وہ پسند نہیں کیا جاتا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا حکم اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھروں کے اندر نہ صرف فرض نماز کا اہتمام کرتے، فرض نماز کا حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر والوں کو تہجد کی نماز کے لیے بھی بیدار کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تو یہ تھی کہ آپ بہت جلدی بیدار ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز لمبی نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا کہ اب فجر قریب ہے، فجر کی اذان ہونے والی ہے، تو عین اس سے کچھ دیر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے تھے کہ قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھ جاؤ اور تم بھی وتر کی نماز پڑھ لو۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وتر کی نماز صرف ایک رکعت نہیں ہے، بلکہ وتر کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا حسب استطاعت حسب توفیق، وہ بھی وتر کی نماز کے اندر شامل ہے، چاہے آپ 2 رکعت پڑھیں اس سے پہلے، یا اس سے پہلے 4 رکعت پڑھیں، اس سے پہلے 6-8 پڑھیں، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سحری کے وقت فجر کی نماز سے کچھ پہلے آپ حکم دیتے تھے کہ عائشہ کھڑی ہو جاؤ اور تم بھی وتر کی نماز پڑھ لو۔ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک خامد اپنی بیوی کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کا حکم دیتا ہے تو کیا اس کو فرض نماز کے لیے حکم نہیں دے سکتا اس کو؟ اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت، اور دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت اس بندے پہ رحم فرمائے۔ کس بندے پہ؟ جو رات کو اٹھے تہجد کی نماز کے لیے اور پھر وہ اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اور اس کی بیوی اگر نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے پر، یعنی ایسے مرد پر رحم فرمائے جو خود بھی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی تہجد کی نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت اس عورت پہ بھی رحم فرمائے۔ یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو خود بھی تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتی ہے اور اپنے خامد کو بھی تہجد کی نماز کے لیے بیدار کرتی ہے، اور اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس کے منہ پہ پانی چھڑک دیتی ہے تاکہ وہ اٹھ کے بیدار ہو جائے اور وہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ تو ادھر تو دعائیں مل رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خامد بیوی کو، جو ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں تہجد کی نماز کے لیے۔ اور یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا یہ میرا ذاتی عمل ہے۔ جی آپ کون ہوتے ہیں میرے اوپر یہ فرض، یہ میرے اوپر حکم چلانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ آرڈر دینے والے؟ اور اللہ کے بندے، یہ آرڈر دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر اس حکم کو زندہ کریں، خود بھی نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو بھی ایسی چیز ہو جو خلاف شریعت ہو اس کو نکال باہر پھینکیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے عزیز بھائیوں، جو بھی چیز خلاف شریعت ہو اس کو نکال کے باہر پھینکیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر کے اندر ٹی وی ہے اور ٹی وی پر ایسے چینل چلتے ہیں کہ جن چینل کے اوپر فحاشی اور بدکاری اور بے حیائی کو دیکھا جاتا ہے، ایسے ڈرامے اور ایسے فلمیں دیکھی جاتی ہیں جن کے اندر بے حیائی کے پہلو ہیں، بے غیرتی اور بے شرمی کے پہلو ہیں، ایسی ٹی وی چینلوں کو گھر سے نکالنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر گھروں کے اندر اگر مجسمے رکھے ہوئے ہوں ان کو گھروں سے نکالنا ضروری ہے۔ اگر گھروں کے اندر تصویروں کو فریم کرا کر ٹیبل کے اوپر سجا کے رکھا ہوا ہو ان کو اٹھا کے باہر پھینکنا ضروری ہے۔ اگر گھروں کے اندر دیواروں پر تصویریں لٹکی ہوئی ہوں، چاہے وہ فریم کے اوپر فریم کرا کے لٹکائی گئی ہوں یا ویسے لٹکائی گئی ہوں، ان تصویروں کو اتار کر گھروں سے باہر پھینکنا ضروری ہے۔
اس لیے کہ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس کے اندر کتا ہو یا جس کے اندر تصویر ہو. اور وہ حدیث آپ اپنے ذہن میں رکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کیا کیا، آپ نے ایک گدا خریدا یا ایک تکیہ خریدا جس کے اوپر کچھ مورتیوں کی تصویریں مورتیاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے لگے. ابھی دروازے سے داخل ہوئے ہی تھے، ابھی دروازے میں ہی تھے کہ آپ نے اپنے سامنے دیکھا کہ ایک تکیہ پڑا ہے کہ جس کے اوپر مورتیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی گھر کے دروازے پر ہی رک گئے اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات نمایاں ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اتوب الی اللہ و الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی طرف توبہ کرتی ہوں، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں. ماذا اذنبت یا رسول اللہ کے رسول، میں نے کون سا گناہ کر لیا کہ آپ گھر کی دہلیز پر دروازے پر ہی رکے اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما هذه النمرقہ، یہ تکیہ کیا ہے، اس کا کیا ماجرا ہے، کیوں لائی ہو گھر کے اندر؟ کہ اللہ کے رسول میں تو اس لیے خرید کے لائی ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر بیٹھیں، آپ اس کا تکیہ اس کا سہارا لے کے بیٹھیں. میں تو آپ کے آرام کے لیے، آپ کے سکون کے لیے لائی ہوں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بندے کا ارادہ، اس کی نیت صحیح ہوتی ہے، ارادہ اچھا ہوتا ہے لیکن وہ کام غلط ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ بہت اچھا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور راحت پہنچانا چاہتی تھی اس تکیے کے ذریعے یا اس گدے کے ذریعے. لیکن اس میں بری چیز کیا تھی کہ اس کے اوپر تصویریں تھیں. میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القیامہ، یہ جو تصویریں مجسمے بنانے والے جو لوگ، مورتیاں بنانے والے جو لوگ ہیں، ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، اور جن کی جو تم نے مجسمے بنائے تھے نا، اب ان کے اندر روح پھونک کے دکھاؤ، ان کو زندہ بھی کر کے دکھلاؤ. ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، وہ گھر جس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس لیے میرے بھائیوں، گھروں کے اندر اگر اس قسم کی چیزیں ہوں ان کو نکال. اسی طرح سے اگر فرض کریں گھر میں سے کسی شخص نے، گھر کے افراد میں سے کسی شخص نے تعویذ پہنا ہے، کوئی کڑا پہنا ہوا ہے یا گلے کے اندر تعویذ لٹکایا ہوا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کینچی لے کر اس کے تعویذ کو کاٹے اور اس کو باہر پھینکیں. اس لیے کہ ان التمائم والتولۃ شرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تعلق هذه التمائم فقد اشرک، جو بندہ یہ تعویذات لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے عزیز بھائیوں. اس قسم کے تعویذات کو اور اس قسم کے کڑوں کو نکال باہر پھینکنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے شرک کی طرف جانے کے لیے، ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے. آخرکار کیوں پہنتے ہیں کڑا، کیوں تعویذ لٹکاتے ہیں گلے کے اندر، یا کیوں سرہانے کے نیچے رکھتے ہیں یہ اس قسم کے تعویذ؟ کیونکہ عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے مجھے نفع پہنچے گا اور اسی کی وجہ سے میں نقصان سے بچوں گا. جبکہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. اللہ پہ توکل کیوں نہیں، اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں؟ میرے بھائیوں، تعویذ گلے میں لٹکانے کی بجائے ہونا یہ چاہیے کہ ہم وہ تعویذ کے اندر اگر بالفرض اگر قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو، کوئی دعا لکھی ہو، تو اس کو لکھ کر گلے میں لٹکانے کی بجائے اس کو پڑھنا چاہیے، تب آپ کو فائدہ ہوگا. ورنہ اب اکثر و بیشتر تعویذات کے اندر تو غلط چیزیں لکھی جاتی ہیں، کہیں پنتن پاک لکھے جاتے ہیں اور کہیں وہ جادو کے الفاظ لکھے جاتے ہیں. اکثر و بیشتر تعویذات اس قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی تباہ کن ہے. گھر کے اندر اکثر و بیشتر ٹینشنیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اسی طرح کی شرکیہ چیزوں کی وجہ سے گھروں کے اندر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. اپنے گھروں کے ان چیزوں سے پاک کرنا ضروری ہے. ایک اور بات گھر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ گھر کے افراد کو جوڑ کر رکھے، ماحول ایسا بنائے گھر کے اندر کہ گھر کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے. اور سب سے پہلے اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو عملی طور پر ثابت کرے. وہ اپنی بیوی سے اس طرح رہے کہ اولاد کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے ابو اور امی جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی محبت اور پیار کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. لیکن اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے کہ بچوں کے سامنے خامد بیوی جو ہیں وہ لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ تک کرتے ہیں.
اور نوبت پتہ نہیں کہاں تک جا پہنچتی ہے. اگر جس گھر کے اندر خامد بیوی یعنی بچوں کے ماں باپ اس طرح لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس گھر کے اندر بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہوگا، ان کی تربیت کس ماحول کے اندر ہو رہی ہے اور وہ بڑے ہو کر وہ کیا بنے گے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے جھگڑوں کو، اپنے جتنے اختلافی امور ہوتے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں، گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنائیں اور خود اپنے آپ سے آپ ایک نمونہ پیش کریں. اپنے گھر والوں سے بہتر آپ تعامل اختیار کریں. گھر کے اندر ماحول اس طرح بنائیں کہ بڑے کا احترام کیا جائے، چھوٹے پہ شفقت کی جائے، بچے والدین کی فرما برداری کریں، والدین اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کریں، ادب احترام کے ساتھ رہا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی ہے، ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا، اللہ رب العزت جب کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اس گھر والوں کو کیا عطا کرتا ہے؟ دلہم علی باب الرفق، اللہ رب العزت ان گھر والوں کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے. ہر بات نرم رویے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ کی جاتی ہے. ہر چیز کو اسی محبت اور پیار کے ماحول کے اندر طے کیا جاتا ہے، مشورے کے ساتھ طے کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ دھونس دھاندلی اور ہر وقت جناب لڑائی جھگڑا اور زبردستی کرنا اور گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، اس قسم کا ماحول گھروں کے اندر نہیں ہوتا. اپنے گھروں کی اس طرح سے اصلاح کرنی چاہیے. پانچویں بات یہ میرے عزیز بھائیوں کہ گھروں کے اندر غیر محرم مرد کو بغیر اجازت کے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ایاکم الدخول علی النساء، تم عورتوں پر بغیر اجازت کے داخل ہونے سے اجتناب اور پرہیز کرو. ایک بندے نے کہا، اللہ کے رسول آپ کا دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیور تو موت ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو کہا جاتا ہے جو وہ تو کزن ہے، جی کزن ہے اور خامن کا بھائی ہے، تو کیا حرج ہے اس میں؟ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو یعنی خامن کے بھائی کو موت قرار دیا ہے. خامن کا سگا بھائی، کزن تو دور کی بات ہے اور اس کا دوست تو دور کی بات ہے. میرے بھائیوں، اپنے گھروں کی حفاظت فرمائیں، ورنہ اگر اس طرح کھلی اجازت دے دی جائے کہ غیر محرم مرد بغیر اجازت کے آئیں جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. صاحب آفس میں بیٹھے ہیں اور ان کا دوست ان کی بیوی کے پاس بیٹھا ہے، ان کا کزن، ان کا بھائی ان کی بیوی کے پاس بیٹھا ہے، تو کیا ہوگا؟ آخرکار شیطان نے وہاں اس گھر کے ماحول کو خراب کرنا اور گھر کے اندر پھر لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوں. اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر، گھر کے اندر رہنے والی جو عورتیں ہیں، چاہے آپ کی بیوی ہو، چاہے وہ آپ کی بیٹیاں ہوں، چاہے وہ آپ کی بہنیں ہوں، ان عورتوں کی توجیہ کیا کریں اس طرح کہ جب یہ ضرورت کے پیش نظر گھروں سے نکلیں تو وہ پردہ کر کے نکلیں. یہ میرا حکم نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی امت میں سے 2 گروہ نہیں دیکھے جو کہ جہنم کے اندر جائیں گے. ان 2 گروہوں میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو کہ لباس تو پہنتی ہیں لیکن وہ نیم برہنہ لباس ہوتا ہے، لباس پہن کر بھی وہ برہنہ معلوم ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں کا جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے عزیز بھائی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر فرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کی بیوی بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلے، آپ کی بیٹی گھر سے بغیر پردے کے نکلے، آپ کی بہن گھر سے بغیر پردے کے نکلے، اس پر آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، کیوں تم نے اجازت دی تھی اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کو کہ وہ بغیر پردہ کے گھر سے نکلے. یہ آپ سے پوچھا جائے گا. اس سے پہلے کہ اس سے پوچھا جائے، سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا، اس لیے کہ آپ ذمہ دار. اس لیے تیاری کر لیں قیامت کے دن پھر اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ اگر گھروں کی عورتیں بغیر پردہ کے نکلتی تھیں پھر پوچھا جائے گا قیامت کے دن تو کیا جواب دیں گے. اسی طرح سے میرے عزیز بھائیوں، گھروں کے اندر جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جو ایسے چینل ہیں کہ جن میں بے حیائی اور بے غیرتی اور بے شرمی ہوتی ہے، جہاں ان کو ریموو کرنا ضروری ہے، وہاں آج کے دور میں یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اب یہ چینل یہ پرانے دور کی بات ہے. اب جو نئی بات ہے وہ یہ موبائل ٹیلی فون ہے جو آج ہر فرد کے ہاتھ میں.
گھر کے ایک ایک بندے کے ہاتھ میں یہ موبائل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور گھر کے اندر گھر کی جو سربراہ ہے، کیونکہ آپ اس فیملی کے سربراہ ہیں، لیکن گھر کے اندر ایک اور بھی سربراہ ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، یعنی خامد اور بیوی، بچوں کے ماں باپ، ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں کہ آج وہ موبائلوں کے اندر اور اسی طرح اس قسم کی جتنی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو گھروں کے اندر استعمال کی جاتی ہیں، ان ڈیوائسز میں کیا ہے، وہ کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، وہ فارغ اوقات کس چیز میں وہ اسپینڈ کرتے ہیں، یہ نگرانی کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ آج آپ کو معلوم ہے کہ اس سوشل میڈیا نے بہت سارے گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اخلاقی قدریں بالکل ریموو ہو کر رہ گئی، مٹ کر رہ گئی۔ اخلاقیات جو ہے وہ آج ہم سننے کے لیے ہم سنتے ہیں اخلاقیات وہ فلاں فلاں چیز ہوتی، لیکن عملی طور پر گھروں کے اندر وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی سوشل میڈیا ہے۔ اس طرح میرے عزیز بھائیوں، ہم یہ چند اسباب اختیار کر کے اپنے گھروں کا ماحول بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے گھروں کو اسلامی ماحول کے اندر ڈھال سکتے ہیں۔ یہ اسباب ہیں، اور جو اسباب میں نے ذکر نہیں کیے تو ان اسباب کو اختیار کر کے ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد میرے بھائیوں اور دوستو، اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے ایک دو باتیں اور بھی انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ گھروں کے اندر آپ دعاؤں کا اور اذکار کا اہتمام کریں۔ گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا ہے وہ پڑھ کے داخل ہوں، گھر سے نکلنے کی دعا ہے وہ پڑھ سے نکلیں۔ گھر کے اندر آپ واش روم میں جاتے ہیں، جانے کی دعا بھی پڑھیں اور باہر آنے کی دعا بھی پڑھیں۔ اسی طرح کھانے پینے کی دعائیں اور اسی طرح سے سونے کی دعائیں، یہ مختلف اذکار اور مختلف دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اور اسی طرح پھر کھانا شروع کرتے وقت بھی وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو شیطان اپنے دیگر شیطان بھائیوں کو کہتا ہے کہ آج اس گھر کے اندر نہ تو تم داخل ہو سکتے ہو اور نہ ہی تمہیں اس گھر کے اندر کھانے کو کچھ ملے گا۔ لیکن ایک بندہ اگر گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا اور کھانا شروع کرتے ہوئے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو وہی شیطان اپنے شیطان بھائیوں کو کہتا ہے کہ آ جاؤ بھائی، تمہارے لیے رہنے کی جگہ بھی موجود ہے اور تمہارے لیے کھانے کی چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو شیطان اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے کہ جس میں بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے، اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے کہ جس کے اندر دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام گھر کے افراد، تمام کے تمام افراد کو کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے صبح و شام کے اذکار ہیں ان کو بھی پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان وہ جگہ ہوتی ہے جس کے اندر قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا، تو لہذا گھروں کے اندر اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا۔ پھر فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، مردوں کے لیے یہ بہتر ہے اور افضل ہے کہ وہ نفل نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھیں۔ ان افضل صلاة المرأة فی بیتہ الا المکتوبہ، ایک بندے کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر پڑھتا ہے، الا المکتوبہ، ہاں فرض نماز وہ بہتر ہے جو مسجد کے اندر آ کر آپ باجماعت ادا کرتے ہیں، لیکن نفل نماز کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں آپ ان کو گھروں کے اندر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے،
اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. ایک حدیث جو آپ نے بہت کم سنی ہوگی، وہ آپ آج توجہ کے ساتھ سن لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صلاۃ الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على اعين الناس 25. ایک بندہ لوگوں کی آنکھوں سے چھپ کر علیحدہ ہو کر الگ تھلگ ہو کر وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی وہ مسجد کے اندر نہیں پڑھتا، وہ گھر کے اندر جا کے چھپ کے وہ نماز پڑھتا ہے، سنت نماز ہے یا وہ نفل نماز ہے، تو اس کی وہ جو نماز ہے جو لوگوں کی نظروں سے ہٹ کر وہ ادا کرتا ہے، یہ اس نماز سے 25 گنا بہتر ہے جو نماز وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پڑھے گا. مسجد کے اندر آپ نے اگر سنتیں پڑھی، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو اس نماز سے 25 گنا بہتر ہے وہ نماز جو آپ لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر گھر کے اندر چھپ کے پڑھیں. 25 گنا بہتر ہے وہ نماز. تو یہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان تمام امور کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو امور میں نے ذکر کیے ہیں، یہ تو ویسے اشارات سمجھ لیں آپ، اشارات کہ گھروں کی اصلاح کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. ورنہ اگر ہم اس کی ڈیٹیل کے اندر جائیں، تفصیلات کے اندر جائیں، تو پھر بہت زیادہ وقت چاہیے. لیکن یہ اشارات ایک عاقل کے لیے کافی ہیں، ایک سمجھدار انسان کے لیے کافی ہیں کہ ہم اپنی گھروں کی اصلاح کن کن اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمارے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہمارے گھروں کو بھی بہترین سے بہترین بنائے، اور ہمارے گھروں کے اندر ماحول اس طرح کا ہو کہ نیکی کو فروغ ملے اور برائی سے اجتناب و پرہیز کیا جائے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.